اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ محترم سامعین کرام، جیسے کہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو خداوند کریم نے مختلف انداز سے مختلف مراحل کے ساتھ بیان کیا۔ پہلا مرحلہ حضرت آدم کی تخلیق کا مرحلہ تھا جو کہ بیان ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ جو سورہ بقرہ میں حضرت آدم کا قصہ بیان ہوا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ حضرت آدم کی خلافت کا مرحلہ ہے۔ کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنانے کا سنا تو ملائکہ نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تجھے پاک اور منزہ کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو پروردگار نے پہلے تو یہ جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو خلیفہ بنانے کی حکمت تھی اور جو حضرت آدم علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ تھا، بظاہر اس آیت سے ایسا لگتا ہے کہ ملائکہ اس مقام و مرتبے سے آشنا نہیں تھے، معرفت نہیں رکھتے تھے کہ یہ جو حضرت آدم کو خلق کیا جا رہا ہے یہ کیسی مخلوق ہوگی، یہ کیسی خداوند کریم کی موجودات میں سے ایک وجود ہوگا کہ جو اس قدر اہلیت رکھتا ہے کہ خلیفۃ اللہ کا حامل ہو جائے۔ لہٰذا ملائکہ نے سوال کیا۔ اب یہ سوال یا تو استفہام حقیقی ہے، یعنی واقعاً ملائکہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور زمین میں خون ریزی کرے گا، اور جبکہ ہم یعنی اس کے مقابل میں جو حضرت آدم ابھی خلق ہوئے ہیں تو ابھی خلق ہوئے ہیں، یعنی حضرت آدم نے نہ کوئی سجدہ کیا، نہ کوئی تسبیح پڑھی، نہ کوئی تقدیس کی، نہ کوئی رکوع انجام دیا، نہ کوئی قیام انجام دیا، جبکہ ہم یعنی نہ جانے کتنے زمانے سے تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں، تیری تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ تو اس پر خداوند کریم نے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا، اس خلافت سے مراد کیا ہے؟ آیا اس خلافت سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم کو خلق کر کے اب خداوند کریم ایک جگہ نعوذ باللہ بیٹھ گیا، وہ کچھ نہیں کرے گا، اب جو کرے گا وہ حضرت آدم کریں گے؟ کیونکہ خلیفہ کا مطلب ہے جانشین، یا جسے اردو زبان میں کہا جاتا ہے قائم مقام۔ قائم مقام یا جانشین دونوں بہرحال اردو زبان کے لفظ ہیں کہ کیا خدا کے قائم مقام ہیں، یعنی اب جو کچھ ہوگا وہ حضرت آدم انجام دیں گے، خداوند کریم جو ہے وہ بس ایک کونے میں بیٹھ گیا ہے؟ یقیناً یہ مراد نہیں ہے، یہ اس معنی میں خلیفہ نہیں ہے۔ پھر کس معنی میں خلیفہ ہیں؟ پھر اس معنی میں خلیفہ ہیں کہ کیونکہ خداوند کریم اس دنیا میں خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، خداوند کریم اپنی شریعت کو، اپنے احکامات کو اپنے نمائندوں کے ذریعے توسط سے بنی نوع بشر تک پہنچاتا ہے۔ تو گویا یہ جو نمائندے ہیں یہ خدا کا جانشین بنتے ہیں۔ کس چیز میں؟ خدا کی شریعت کو پہنچانے میں، خدا کے احکامات کو پہنچانے میں۔ جیسے کہ ایک انتہائی اہم روایت بھی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ امام سے ایک زندیق نے سوال کیا کہ این اثبت الانبیاء والرسل، آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ خدا کا کوئی نبی ہے اور خدا کا کوئی رسول ہے؟ تو اس پر امام نے جواب دیا، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ ان لما اثبتنا لنا خالقا صانعا متعالیا عنا وعن جمیع ما خلق، فرمایا کہ جب ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہمارا ایک خالق ہے، ہمارا ایک بنانے والا ہے جو کہ ہم سے اور تمام مخلوق سے بلند و بالا ہے، وَكَانَ ذَلِكَ الصَّانِعُ حَكِيمًا مُتَعَالِيًا، اور وہ جو ہمارا بنانے والا ہے وہ حکمت والا ہے اور انتہائی عظمت والا ہے، لم یجز ان یشاہد خلقہ ولا یلامسوہ، تو بس یہ ممکن نہیں ہے
کہ جب وہ اس قدر بزرگ و برتر ہے کہ وہ کسی کی آنکھ میں نہیں سما سکتا ہے، وہ محسوس نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی حواس خمسہ سے آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ انسان کے جو ادراکات ہیں یا معرفت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، ان تمام سے خداوند کریم برتر و بالا ہے۔ نہ خداوند کریم زبان سے چکھا جا سکتا ہے، نہ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ کان سے سنا جا سکتا ہے، نہ مثال کے طور پر اس کو مس کیا جا سکتا ہے، اور نہ خداوند کریم انسان کی عقل میں سما سکتا ہے۔ ان سب سے بالاتر ہے خداوند کریم۔ جب ان سب سے بالاتر ہے تو بس یہ جو خداوند کریم کی خلقت ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کا مشاہدہ کریں، اور نہ ہی اس خلقت کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس کو لمس کر سکے۔ فَيُبَاشِرَهُمْ وَيُبَاشِرُوا، کہ وہ دو بدو ہو سکیں، یعنی اس طریقے سے کہ ان کے سامنے خدا ہو اور خلقت سامنے اپنی دونوں آنکھوں سے خداوند کریم کو دیکھ رہی ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ خداوند کریم جگہ نہیں رکھتا، خداوند کریم جسم نہیں رکھتا، خداوند کریم سما نہیں سکتا کسی جگہ پر۔ بس جب یہ کام ممکن نہیں ہے تو پھر کیا؟ ثبت ان لہ سفراء فی خلقہ، یہی بات ثابت کرتی ہے کہ خدا کے سفیر ہونے چاہیے، یعنی جو رابطے کا کام کریں، خداوند کریم سے احکامات کو لیں اور مخلوقات تک پہنچائیں۔ اگرچہ کہ یہ سفراء جو ہیں یہ خود بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ خداوند کریم کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ عام مخلوق سے بالاتر ہیں، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، ان کے اوپر الہام ہوتا ہے، یہ علم لدنی کے مالک ہیں، ان کو خداوند کریم براہ راست ہدایت دیتا ہے، لہٰذا یہ عام مخلوقات سے بالاتر ہیں۔ یہ اپنے جیسوں سے کسی سے علم حاصل نہیں کرتے، اپنے جیسوں سے کسی سے ہدایت نہیں لیتے، لہٰذا امام نے فرمایا کہ بس ثابت ہوا کہ اس کے لیے کچھ سفیر ہونے چاہیے اس کی مخلوق میں۔ یہ سفیر کیا کام کریں؟ یعبرون عنہ الی خلقہ و عبادہ، یہ خداوند کریم سے تعبیر کریں، یعنی خداوند کریم کے قائم مقام بنے، جو خداوند کریم کی رضا ہے، جو خداوند کریم کی چاہت ہے، وہ بندگان خدا تک پہنچائیں۔ وَيَدُلُّونَهُمْ عَلَى مَصَالِحِهِمْ وَمَنَافِعِهِمْ، یہ وہ سفراء ہیں جو مخلوقات کو ان کاموں کی طرف اشارہ کریں کہ جن میں ان کی مصلحت ہے، جن میں ان کا فائدہ ہے، اور ان کاموں سے روکیں کہ جو ان کے لیے نقصان دیں۔ وَمَا بِهِ بَقَاؤُهُمْ، ہر اس چیز کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے جس کے ذریعے سے ان کی بقا ہے۔ وفی ترکہ فناؤہم، ہر اس چیز کی طرف رہنمائی کریں گے جس کو ترک کرنے میں ان کی فنا ہے۔ فثبت العامرون والناہون عن الحکیم العلیم، پس ثابت ہوا کہ وہ خداوند کریم جو کہ علیم ہے، حکیم ہے، اس کی طرف سے ایک امر کرنے والے اور نہیں کرنے والے ہونے چاہیے، عمل بالمعروف کرنے والے، نہیں عن المنکر کرنے والے۔ والمعبرون عنہ جل وعز وہم الانبیاء، پس یہی وہ کون ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، وصفوتہ من خلقہ، اور یہی جو ہے وہ خداوند کریم کی مخلوق میں سے اس کے چنے ہوئے برگزیدہ مخلوق ہے۔ تو بس یہ جو حضرت آدم کو خلافت مل رہی ہے، اس خلافت سے کیا مراد ہے؟ یعنی حضرت آدم خداوند کریم کے جانشین بن رہے ہیں، قائم مقام بن رہے ہیں، کس چیز میں؟ کہ وہ خدا کے احکامات، حجت خدا بنیں گے مخلوق کے درمیان اور خالق کے درمیان۔ خلافت سے مراد یہ ہے، لیکن بہت سے مفسرین نے خلافت کا دوسرا معنی بھی لیا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ آیا یہ جو خلیفہ بن رہا ہے، جس کو خداوند کریم خلافت کا منصب عطا کر رہا ہے، آیا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت ہے یا نہیں؟ تمام بنی نوع بشر کو خداوند کریم اپنا خلیفہ کہہ رہا ہے، کیونکہ حضرت آدم ابو البشر ہیں، اس وقت اور کوئی بشر نہیں ہے، لہٰذا حضرت آدم سے کہا کہ میں تمہیں خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آیا ایسا ہے؟ کچھ مفسرین اس بات کے قائل ہوئے کہ اگرچہ کہ حضرت آدم سے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں تمہیں، یا حضرت ملائکہ سے کہا کہ میں حضرت آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں، لیکن مراد بنی نوع بشر تھی۔ کیوں بنی نوع بشر تھی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر خلیفہ سے مراد، خدا کی جانشینی سے مراد یہ بنی نوع بشر، کیونکہ اشرف المخلوقات ہے، تو یہ مظہر کمال پروردگار بنے گا، یعنی تمام مخلوقات میں جس کو سب سے زیادہ اشرف قرار دیا گیا اور عقل جیسی نعمت سے نوازا، اور یہ وہ اشرف المخلوقات کہ جس نے اسی عقل کے ہوتے ہوئے نہ جانے کتنے تغیرات کیے اور کس قدر ترقی کرتا جا رہا ہے، کہ وہ انسان جو پہلے غاروں میں پہاڑوں میں رہتا تھا اب عالیشان محل بناتا ہے، وہ انسان جو پہلے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپا کرتا تھا اب عالیشان کپڑے زیب تن کرتا ہے، اور وہی انسان جو مثال کے طور پر پہلے پتھروں کے دور میں رہا کرتا تھا اب عالیشان سڑکیں بنی ہوئی ہیں، گاڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ گویا یہ ایک مظہر ہے خداوند کریم کے علم کا، خداوند کریم کی قدرت کا، لہٰذا اس کو کہا کہ یہ میرا جانشین ہوگا۔ تو ایک یہ تفسیر
بیان کی گئی ہے، لیکن جو ظاہر آیت ہے سورہ بقرہ میں اس سے اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ جب ملائکہ سے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنی نوع بشر خلیفہ ہیں، نہ کہ شخصیت حضرت آدم، وہ قرآن مجید کی اس آیت سے استشہاد کرتے ہیں کہ جو ملائکہ ہیں انہوں نے فوراً سے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے تو بعید ہے، حضرت آدم نبی ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ کیسے مثال کے طور پر زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے؟ تو یقیناً ملائکہ کی جو مراد تھی وہ بنی نوع بشر تھی۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بنی نوع بشر کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ جو جملہ ہے ملائکہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ملائکہ حضرت آدم سے پہلے جنوں کو دیکھ چکے تھے۔ حضرت آدم سے پہلے جن بسا کرتے تھے اور جنوں نے روئے زمین پر فساد برپا کیا اور خون بہایا، اور یہاں تک کہ اہل تشیع میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت آدم سے پہلے بھی انسان بسا کرتے تھے، یعنی کئی اور آدم تھے۔ وہ جو انسان تھے انہوں نے زمین پر خون ریزی کی اور زمین پر خون بہایا، لہٰذا فرشتوں نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا تو ایسے کو بنائے گا؟ یا خداوند کریم نے ملائکہ کو بتلا دیا تھا کہ دیکھو جب میں خلق کر رہا ہوں تو بنی نوع بشر ہوں گے، اس کے حضرت آدم کی اولاد ہوگی، اور حضرت آدم کی اولاد کیا کرے گی؟ زمین میں فساد برپا کرے گی اور خون ریزی کرے گی، لہٰذا فرشتوں نے سوال کیا۔ تو یہ سوال اس وجہ سے تھا، نہ کہ اس وجہ سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو خداوند کریم نے خلیفہ بنایا، وہ کس معنی میں خلیفہ بنایا؟ اس معنی میں کہ حضرت آدم حجت خدا ہے، حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، حضرت آدم خداوند کریم کے احکامات کو بنی نوع بشر تک پہنچائیں گے۔ اس وجہ سے خداوند کریم نے حضرت آدم کو کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب مختلف اور بھی اس میں جو ہے وہ نظریات پیش کیے گئے ہیں، لہٰذا ٹائم کی کمی کی باعث ہم نہیں جاننا چاہتے ہیں، اور وہ ایسے نظریات بھی نہیں ہیں کہ ان کو بیان کیے جائے کہ خلافت سے کیا مراد ہے۔ یہ جو بھی نظریات بیان ہوئے اس نظریے کے علاوہ وہ تمام کے تمام نظریات خود قرآن مجید کی جو آیات ہیں، اگر آپ سورہ بقرہ کی جو سیکوینس سے آیتیں حضرت آدم کا جہاں پر تذکرہ ہوا ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ خود اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ یہاں پر خود حضرت آدم کو خلیفہ بنایا گیا ہے، اور خلیفہ کس معنی میں ہے؟ حجت خدا کے معنی میں، ایک منصب الہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔